السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ والدہ کی بات سن کر یوسف گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ روز و شب کے معمولات جاری تھی، ان میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا، مگر شاریہ کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہ پہلے کبھی نجم الدین ایوب کے گھر آتی تھی، لیکن زلزلے کے واقعے کے بعد شاریہ نے بلا ناغہ آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اہل خانہ کے ساتھ رہتی، پھر یوسف کے کمرے میں جاتی، چند لمحوں تک کھوئی نظروں سے یوسف کے چہرے کو دیکھتی رہتی اور یہ دعا دے کر چلی جاتی: یوسف، اللہ میری سانسیں بھی تم کو بخش دے۔ اگرچہ شاریہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بڑی احتیاط برتتی تھی، لیکن ایک دن اتفاق سے نجم الدین ایوب نے شاریہ کی بات سن لی۔ پھر جب وہ چلی گئی تو نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہائی میں طلب کر کے کہا: یہ کنیز جہاں روز کیوں آتی ہے؟ نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی، وہ بے ماں باپ کی بچی ہے۔ شاریہ کے لیے زبیدہ کے لہجے سے گہری ہمدردی اور کسی حد تک محبت بھی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے احساس جرم کی شدت کم کرنے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی، اور پھر اس نے کبھی کبھی آنے کے لیے آپ سے اجازت بھی طلب کر لی تھی۔ زبیدہ نے شاریہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے اسے کبھی کبھی آنے کی اجازت دی تھی۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا، اور اب میں اس اجازت نامے کو منسوخ کرتا ہوں۔ شاریہ سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ وہ آئندہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ شوہر کا حکم سن کر زبیدہ اور یوسف دونوں حیران رہ گئے تھے۔ پھر جب کچھ دیر بعد حیرت و سکوت کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو زبیدہ نے نجم الدین ایوب سے پوچھا، آخر آپ کو یہ نیا حکم صادر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ بے سہارا اور معصوم بچی جو ہمارے اہل خانہ کی طرح ہے، اس پر کسی وجہ کے بغیر گھر کے دروازے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ مجھ میں اتنی اخلاق کی جرأت ہی نہیں کہ شاریہ کو جہاں آنے سے روک دوں۔ آپ نادان و کم نظر ہیں۔ بیوی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا۔ شاریہ بے سہارا تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ معصوم ہرگز نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ زبیدہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یوسف بظاہر خاموش تھا، مگر باپ کی باتوں نے اس کے ذہن کو بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرنا تو صرف ایک بہانہ ہے۔ نجم الدین ایوب نے سخت لہجے اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ معصوم نہیں، ایک شاطر کنیز ہے۔ میں نے اس کی گفتگو سنی ہے، وہ یوسف کو یوسف کہہ کر پکارتی ہے، اس کی یہ بے تکلفی کسی اور ہی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بابا محترم، شاریہ میری ہم عمر ہے، پھر اس میں کیا مضحکہ ہے کہ اس کے گفتگو کے دوران یوسف نے پہلی بار لب کشائی کی۔ تم ایک سپہ سالار اور معزز خاندان کے فرد ہو۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے نسلی تفاخر اور جاہ و منصب کا غرور جھلکنے لگا تھا، اور اشاریہ کیا ہے، ایک مطوب و بدکار امیر کی کنیز، اور پھر وہ حفظ و مراتب کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ یوسف کو اس طرح مخاطب کرتی ہے جیسے میرا بیٹا اس کا اہم مرتبہ اور ہم منصب ہو۔ زبیدہ کے پاس شوہر کے اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں نجم الدین ایوب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس بے تکلفی کے پیچھے اس کی بدنیتی پوشیدہ ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ہم لوگوں سے نہیں، صرف یوسف سے ملنے آتی ہے۔ بابا محترم، میں نے آج تک شاریہ کی کوئی ناشائستہ حرکت نہیں دیکھی۔ یوسف نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، میرے بیٹے، ابھی تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے۔ خدا تمہیں زمانے کے سرد و گرم دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ نجم الدین ایوب نے نرم لہجے میں کہا، جب وہ امیر ابن مرقوم کے کہنے پر تمہیں ایک بار سرے دربار رسوا کر سکتی ہے تو پھر اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی دوسرا امیر ہماری خاندانی عزت کی گھات میں ہو سکتا ہے۔ بے شمار حاسدین ہیں، اور وہ کسی کی بھی اعلی کار بن سکتی ہے۔ نجم الدین ایوب ایک زمانہ اشناس اور انتہائی تجربہ کار شخص تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں بیوی اور بیٹے کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں ترکی نژاد کنیز شاریہ کا بے پناہ حسن ہی سب سے بڑا خطرہ تھا۔ روزانہ کی یہ ملاقاتیں کوئی ایسی خوفناک زاویہ بھی اختیار کر سکتی تھیں کہ یوسف کے قدم لڑکھڑا جاتے اور پھر سارا خاندانی وقار خاک میں مل جاتا۔ زبیدہ نے شوہر کی باتوں کا مفہوم سمجھ لیا تھا، مگر وہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ اس نے کئی بار شاریہ کو نجم الدین ایوب کا حکم سنانا چاہا، مگر ہر مرتبہ
بات اس کے ہونٹوں میں دب کر رہ گئی۔ آخر ایک دن نجم الدین نجوب اور شریعہ کا آمنا سامنا ہو گیا اور شامی فوج کی سالار نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکی آئندہ تم جہاں مت آیا کرو۔ شاریہ نجم الدین نجوب کے اس طرز مخاطب اور حکم پر حیرت زدہ رہ گئے۔ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیوں بابا؟ میں سلطنت شام کا ایک معزز امیر ہوں، تمہارا بابا نہیں۔ نجم الدین نجوب کی آواز بہت زیادہ بلند تھی اور لہجہ انتہائی سخت۔ تمہارے جہاں آنے سے میرے گھر اور خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ نجم الدین نجوب کی بات سن کر شاریہ کے دلکش چہرے پر اذیت و کرب کے گہرے سائے پھیل گئے۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور باوقار لہجے میں بولی، امیر محترم، میں اپنے اس جرم پر ہمیشہ شرمسار رہوں گی۔ ایک کنیز کی وجہ سے آپ کے معزز خاندان کی بدنامی ہوئی۔ شاریہ کے لہجے میں طنز کی بجائے درد شامل تھا۔ اگر آپ پہلے دن یہ حکم صادر کر دیتے تو میں اسی وقت واپس لوٹ جاتی اور پھر زندگی بھر ادھر کا رخ ہی نہ کرتی۔ آپ نے وقت کی دھوپ میں جلنے والی ایک بے سہارا لڑکی کو محبتوں کی چھاؤں بخشی تھی، اس لیے ٹھہر گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین پر میرے نام کا کوئی درخت نہیں ہے۔ میں ایسے چربے زبان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نجم الدین نجوب کے لہجے سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ میری زبان ہی کہاں ہے امیر محترم؟ اب شاریہ کے ہونٹوں سے دل کا درد واضح طور پر جھنکنے لگا تھا۔ میں گزرے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی، مگر اپنے اللہ سے دعا ضرور کروں گی کہ مجھ گناہگار کی وجہ سے آپ کے خاندان کی جو بدنامی ہوئی ہے اسے دور کر دے، اور مزید سربلندیوں سے سرفراز فرمائے۔ اگر اجازت ہو تو میں اس مہربان ہستی سے آخری ملاقات کر لوں جس کے چہرے میں مجھے اپنی ماں کی صورت نظر آتی ہے۔ نجم الدین نجوب نے خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے بڑھی اور زبیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ اداس بیٹھی تھی۔ اس نے نجم الدین نجوب اور شاریہ کے درمیان ہونے والی گفتگو پہلے سے سن لی تھی۔ بیٹی، میں بہت مجبور ہوں، یہ کہتے کہتے زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ بھی ایک معزز سردار کی بیوی ہیں، مگر میں نے کبھی آپ کے چہرے پر امیرانہ غرور کی جھلک نہیں دیکھی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ بھی رونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں آپ کے خد و خال میں اپنی ماں کو تلاش کرتی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرداروں اور لونڈی غلاموں کی ماؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنے آئی ہوں کہ آپ امیر محترم کو یقین دلا دیں کہ میری وجہ سے اس خاندان کی عظمت پر کبھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر شاریہ تیزی کے ساتھ چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد قاضی ابن رسون اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اس وقت ایک خدمتگار شاگرد نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ قاضی ابن رسول نے حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنی رات گئے، ان سے کہو کہ وہ کل نماز عصر کے بعد آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا تھا، مگر وہ کوئی بہت ہی ضرورت مند خاتون معلوم ہوتی ہے، شاگرد نے عرض کیا۔ تو پھر انہیں فوراً بھیج دو، قاضی ابن رسول نے کہا اور زیر مطالعہ کتاب بند کر دی۔